ویسے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اسلام کو فالو کیا جاتا ہے، مطلب ایک پرسیپشن ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا نا اسٹرینج یہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ خاکے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یا مطلب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جیسے کہ یہ قرآن والا ہوا ہے، مطلب یہ ون آف دوز انسیڈنٹس جس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. A lot of times people do have concerns کہ یار ہم اختلافی مسائل کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، اسپیشلی پیپل جن کی فالوئنگ ہے، جو انفلوئنسرز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے ایسے کنسرنز ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ کسی کا کوئی اس طرح سے اختلاف نہیں ہے، لیکن I see very few people talking about it. I don't know why, especially in Pakistan. نہیں ایکچولی اجتماعی طور پہ نا ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہو، لیکن الحمدللہ میں ایک میسیج پڑھ رہا تھا، میرے انسٹا پہ آیا ہوا تھا، ایک بردر ہیں وہ سویڈن میں پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ برو آئی ایم ویری مچ ڈسسیٹسفائڈ کہ اب دیکھیں یہ معاملہ ہوا ہے، کسی بندے نے قرآن جلایا ہے. آپ یقین کریں اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، پوچھ یہ رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ واٹ شوڈ آئی ڈو، ابھی میں کیا کروں، اور ابھی میرا یہاں پہ رہنے کو دل نہیں کر رہا، شوڈ آئی کم بیک. یعنی سبحان اللہ، اٹ از اے ویری گڈ سائن. یعنی اگر بات کی جائے نا، ہاں نارمل لوگوں میں تو بہت ایسا ہے، ایسی چیز ہے، انڈیویجول لیول پہ دیکھا جائے تو لوگ الحمدللہ کنسرن ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹریٹجی نہیں ہے، یا لوگ مل کے جو ہے نا کوئی چیز، تاکہ لوگوں کو ایک سگنل دیا جائے. ہاں انڈیویجول لیول پہ تو ماشاءاللہ بہت رسپانس لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو کسی نہ کسی پوزیشن پہ ہیں، جو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ہمارے سیلیبریٹیز ہو گئے فار ایگزامپل، آئی ڈونٹ سی مینی آف دیم ٹاکنگ اباؤٹ دس، آئی ڈونٹ نو وائی. ہاں دس از اسٹرینج. اصل میں ایک چیز جو مجھے لگتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی بلیٹنٹلی غلط ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک تو لگتا ہے کہ تو واضح طور پہ غلط ہے، تو اس کے بارے میں تو سب کو ہی پتہ ہے غلط ہے، تو میں کیا اس میں کہہ رہا ہوں. لیکن آئی تھنک ایک اور چیز جو ہوئی ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم لوگ نا ڈی سینسٹائز بھی ہو گئے ہیں اپنے دین کا تمسخر اڑتے ہوئے دیکھتے ہوئے، کہ ہمیں نا اب وہ چیزیں اس طرح نہیں لگتی. مطلب آپ امیجن کرو یہ چارلی ہیبڈو کے جو کارٹونز بنے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ سلمان رشدی کی جو کتاب آئی، اور اس سے پہلے مطلب واقعات تو ایک لمبی لائن ہے، اور کبھی کچھ بنا دیتے ہیں، کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی کوئی ایسا ریمارک دے دیتے ہیں، کبھی کچھ ایسی بات ہوتی ہے، اور قرآن برننگ بھی پہلے ہو چکی ہے. اگر یہ واقعہ جو ابھی ہوا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، یہ واقعہ اگر آؤٹ آف آپ کہہ لو نا کہ نو ویئر ہوتا، اور اس سے پہلے کچھ نہ ہوا ہوتا، تو کیونکہ پہلی دفعہ ہوتا تو پھر آپ کے نا ایک غم و غصہ بھی ہوتا، یہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے، ریلیاں ہوتی کہ بھئی کسی کی مجال کیسے ہوئی، انہوں نے ہماری کتاب کو آگ لگائی ہے، یعنی وہ ہوتا. لیکن اب دیکھیں جب ایک چیز بار بار ہوتی ہے نا، تو انسان بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ یار پہلے کون سا کوئی ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا تھا. تو آئی تھنک دیکھیں ایک ہوتا ہے لے پرسن کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ایک ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہا کوئی انفلوئنسر سیلیبریٹی ٹائپس ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ایک ہوتا ہے جو لوگ حکومت میں ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے. ہر بندے کا رول بڑا ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ شور شرابہ کرتے رہیں تو کیا اس سے فائدہ ہے؟ ویسے بھی ٹائر جلانا، کچھ وہ پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا، اس سے میرے خیال سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے. تو واٹ آئی تھنک کہ اس میں نا اسکالرس کو رول پلے کرنا چاہیے کہ صحیح طریقہ کیا ہے. تو انشاءاللہ اس میں یہ کہ اپنا کمپلینٹ دیکھیں ان اداروں میں کرنا جہاں پہ اٹ ول میک این امپیکٹ، پہلی بات. دوسرا یہ کہ یہ دیکھیں ویسٹ والے نا تھوڑے سے مطلب آپ کہہ لیں اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ جو حرکت ہو رہی ہے اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. مجھے تو لگتا ہے یہ تھوڑے عرصے کے بعد نا ہمارا درجہ حرارت بھی چیک کرتے ہیں کہ مسلمان کتنے پانی میں ہیں، ہمارے سینٹیمنٹس کیا ہیں، کین دے پش دی envelope a little bit more، کیا یہ کل کو کوئی اس سے بڑا حرکت کر سکتے ہیں، کیا اس سے بڑی کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی کیا ان کا اس وقت کیا درجہ حرارت ہے. تو ڈیفینیٹلی پیسفل پروٹیسٹ، یا جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی ایمبیسیز کے باہر جا کے اور ان بتانا اور یہ بات کرنا کہ جی وی آر ناٹ ہیپی ود آل آف دس، جو آپ کر رہے ہو غلط بات ہے. جیسے آئی بلیو ٹرکی میں انہوں نے جو سویڈش ایمبیسی تھی اس کے باہر جا کے پروٹیسٹ کیا، اور بھی کچھ ممالک ہیں جہاں پہ سویڈش ایمبیسی کے باہر انہوں نے پروٹیسٹ کیا. تو وہاں پہ ڈپلومیٹکلی آپ کو نا تھوڑا سا پریشر کریٹ کرنا چاہیے. یا پھر اگر آپ کوئی اکنامک بوائیکاٹ کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی وہی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اکثر پچھلے شوز میں بات کی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے انسان اپنی انفرادی طور پہ کرتا ہے وچ از گڈ ایز فار ایز یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ آپ کہتے ہو کہ یو نو میں اگر وہ ایک قطرہ بھی ایڈ کر سکتا ہوں اس پورے سمندر میں تو چلو مجھے کرنا چاہیے. بٹ جب آپ امپیکٹ کی بات کرتے ہو تو obviously now you're looking at a more گلوبل اور ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی ایٹ لیسٹ فرام اے کنٹری لیول، کہ آپ کہتے ہو جی ہمارا ملک جو ہے ہم ایٹ اے اسٹیٹ لیول فلاں پروڈکٹ کو بوائیکاٹ کریں کیونکہ آپ لوگوں نے ہمارے مذہب کا خیال نہیں کیا، آپ کو ہماری فکر نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی آپ کی فکر نہیں ہے. پھر دس از ویئر اٹ ریئلی ہرٹس دیم. اور جب یہ گلف کنٹریز نے کسی نہ کسی چیز کے اوپر انہوں نے بین لگایا، ان کی وہاں سے ڈینمارک سے چیز منگوانا چھوڑ دی یا دودھ کے پروڈکٹ منگوانا چھوڑ دیے کچھ اور، تو دیٹس وین اٹ ریئلی ہٹ دیم. اور پھر وہ اپنے نیز پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا سوری یار غلطی ہو گئی ہے وہ، کیونکہ جب تک آپ اس قسم میں کوئی اسٹریٹجی نہیں کریں گے یہ تو کرتے رہیں گے.